السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ بہت ہی اہم چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ڈیلی پڑھتے ہیں، اس میں کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جس کے سٹارٹ میں الف آتا ہے، ٹھیک ہے؟ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ نہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، نہ پیش ہوتی ہے۔ تو کسی بھی آیت کی شروع میں زبر زیر پیش اگر لگا ہوا نہ ہو تو پھر ہم اس پہ کیا لگائیں گے؟ یعنی زبر لگائیں گے، کہاں پہ پیش لگائیں گے، کہاں پہ زیر لگائیں گے، تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں کچھ میتھڈس، کچھ ٹرکس دیکھنی ہوں گی، کچھ رولز دیکھنے ہوں گے، جس کی بنا پر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ زبر ہوگی، یہاں پہ پیش ہوگی، یہاں پہ زیر ہوگی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ چلیں جی، اب ہم قرآن کے لاسٹ پارہ میں سے سورۃ ناس کو لیتے ہیں۔ سورۃ الناس میں آپ دیکھیں الذی یوسوس، اب الذی سے ایک آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، تو الذی میں الف کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم نے یہاں پہ کیا لگایا؟ زبر لگایا نا۔ کیوں لگایا ہم نے یہاں پہ زبر؟ کیونکہ الف پر زبر ہم نے اس لیے لگایا، ایک سمپل سی ٹرک آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر بھی سٹارٹ میں الف لام آ جائے تو آپ وہاں پہ زبر لگائیں گے، یعنی کوئی بھی آیت سٹارٹ ہو رہی ہے نا الف لام سے، تو آپ نے اس پر زبر لگانا ہے۔ جیسے الذی، الذی میں دیکھیں الف اور لام آ رہا ہے نا، تو یہاں پہ آپ نے الف پہ زبر لگا دی۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سورۃ قریش میں آ جائیں آپ، تو وہاں پہ آپ دیکھیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ، اب الشتاء پہ ہم نے اگر وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ الشتاء پہ ہم نے وقف کر دیا، اب دوبارہ سے پلٹانا ہے ادھر، تو اش پہ ہم کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے؟ الشتاء وقف کیا، اب دوبارہ سے الشتاء پہ پلٹائیں گے تو ہم نے الف کے اوپر زبر لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ لام آ رہا ہے آگے، الف لام آ رہا ہے نا گٹھا، تو الف لام سٹارٹنگ میں آ جائے تو وہاں پہ زبر لگتا ہے، تو الشتاء ہم کر کے دوبارہ پلٹائیں گے۔ یہ تھا جی زبر کا۔ اب زیر کب پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے سورۃ الفجر کی ورس نمبر 28 ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک ورڈ آ رہا ہے ارجعی۔ اب دیکھیں الف پہ کچھ بھی نہیں لگا تھا، ٹھیک ہے؟ ہم اس پہ کیا لگائیں گے؟ زیر لگاتے ہیں نا، ہم ارجعی کر کے پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پہ زیر کیوں لگائی؟ اس کی ریزن بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں، پہلے ہم تھوڑا سا پیش کو بھی دیکھ لیں۔ اب الف پر پیش کب پڑھیں گے؟ سورۃ طٰہٰ کی ورس نمبر 31 آیت نکالیں، اس پہ لکھا ہوگا اشدد بہ ازری۔ اشدد پہ دیکھیں الف کے اوپر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن ہم نے وہاں پہ اشدد نہیں بولا، اشدد نہیں بولا، ہم نے کیا بولا ہے؟ اشدد بولا ہے، ایسے نا الف کے اوپر پیش لگایا ہم نے، اشدد بہ ازری، تو الف کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، تو یہاں ہم پیش پڑھیں گے۔ کیوں؟ اب ریزن کیا ہے؟ اس کے لیے گرامر کا سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ گرامر کو سمجھیں گے۔ اب دیکھیں اسکرین پر، آپ دیکھیں نمبر 1 نمبر 2، یہ 2 ٹرکس آپ نے یاد رکھنی ہے۔ لیٹر نمبر 3، یعنی کوئی بھی حرف ہے اس کے ہم نے لیٹر نمبر 3 کو دیکھنا ہے۔ اب اشدد میں دیکھیں الف شین دال، دال جو حرف ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ دال کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ پیش ہے نا، تو جو تھرڈ حرف پہ حرکت ہوگی اس کو ہم نے سٹارٹنگ پہ لگا لینا۔ اب دال کے اوپر کیا تھی؟ پیش تھی، تو ہم نے الف پہ کیا لگایا؟ پیش لگایا، اشدد بہ ازری، ٹھیک ہے؟ اب زیر کی اگر ہم دیکھیں تو لیٹر نمبر 3 پہ بھی، اب جیسے ارجعی کی ہم نے بات کی تھی سورۃ الفجر کی ورس نمبر 28 میں، جو ہم نے بات کی تھی ارجعی، اب ارجعی میں دیکھیں حمزہ پہ کچھ بھی نہیں تھا، را پہ بھی کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ساکن تھا را۔ جیم پہ کیا تھی؟ کون سی حرکت تھی؟ جیم پہ زیر تھی نا، تو تھرڈ حرف کو ہم نے دیکھا زیر، تو ہم نے سٹارٹنگ میں زیر لگا دی، یعنی تھرڈ حرف کو ہم دیکھیں گے اس کے اکارڈنگ ہم زیر یہاں پیش لگائیں گے۔ زبر کا تو میں آپ کو بتا چکی ہوں نا کہ وہ الف لام ہونا شرط ہے اس کے لیے، لیکن زیر اور پیش کب لگے گی؟ جب سٹارٹنگ میں کچھ بھی نہیں ہوگا الف پہ، تو اس پہ ہم تھرڈ حرف کو دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بالکل اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، تو آپ کو وہ انشاءاللہ کلیئر کر دیا جائے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.